أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. ابھی آپ کے سامنے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 55 تا 56 کی تلاوت کی گئی. انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہنواز صاحب انہی آیات کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملتان سے شاہنواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ اعراف کی آیت نمبر 55 اور 56 کی تلاوت کی گئی. اب انہی آیات کریمہ کی آسان تشریح ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا لکھا ہوا اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، اور تم اپنے پروردگار کو عاجزی کے ساتھ چپکے پکارا کرو، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد برپا نہ کرو، اور اس کی عبادت اس طرح کرو کہ دل میں خوف بھی ہو اور امید بھی. اللہ اکبر. یقیناً اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے سے قریب ہے. اللہ اکبر. اب ان کی آسان تشریح. اس حد سے گزرنے میں یہ بات بھی داخل ہے کہ بہت اونچی آواز سے دعا مانگی جائے، اور یہ بھی کہ کوئی ناجائز یا ناممکن چیز طلب کی جائے جو دعا کی بجائے معاذ اللہ مذاق بن جائے. مثلا یہ دعا کہ میں ابھی آسمان پر چڑھ جاؤں. کفار بعض اوقات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کی دعائیں مانگنے کا مطالبہ کرتے تھے. زمین پر اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بھیجا تو شروع میں نافرمانی کا تصور نہیں تھا. اس طرح زمین کی اصلاح ہو چکی تھی. جن لوگوں نے بعد میں نافرمانی کے بیج بوئے، انہوں نے زمین کی اصلاح کے بعد اس میں فساد مچایا. اللہ اکبر. یہاں دعا کا صیغہ اکثر مفسرین کے نزدیک عبادت کے لیے آیا ہے، اسی لیے ہم نے اس کا ترجمہ عبادت ہی کیا ہے. اب ان آیات کریمہ کی تفسیر ابن کثیر سے. عنوان ہوتا ہے دعا میں عاجزی و انکساری. اللہ پاک اپنے بندوں کو دعا کا طریقہ سکھاتا ہے جو دین اور دنیا میں ان کا سبب بن سکے. فرمایا کہ نہایت خلوص کے ساتھ مخفی طور پر دعا کیا کرو، جیسا کہ فرمایا رب کو اپنے دل میں یاد کیا کرو. لوگ بہت بلند آواز سے دعائیں مانگتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اپنے نفسوں پر رحم کرو. تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے ہو. جس سے تم دعا کر رہے ہو وہ قریب تر ہے، وہ سن رہا ہے. دعا میں تذلل اور تصریح اختیار کیا کرو، اور عاجزی کے ساتھ مخفی طور پر دعا مانگا کرو. خشوع قلب حاصل کرو. اس کی وحدانیت پر یقین کامل رکھو. ریاکاری کے طور پر بلند آواز سے دعا نہیں مانگنا چاہیے. اللہ اکبر. ریاکاری سے بچنے کے لیے پہلے کے لوگ اگرچہ حافظ ہوتے تھے لیکن لوگوں کو اس بات کا علم بھی نہیں تھا. ایک شخص بڑا فقیہ اور عالم ہوتا ہے اور لوگ اس کے علم سے واقف تک نہ ہوتے. لوگ رات کو اپنے گھروں میں لمبی نمازیں پڑھتے اور ان کے گھر میں مہمان ہوتے مگر انہیں خبر تک نہ ہوتی. لیکن آج کل ہم ایسے لوگوں کو پا لیتے ہیں جو اگرچہ عبادت کو چھپا کر
کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، لیکن ہمیشہ اعلانیہ کرتے دیکھتے ہیں۔ پہلے کے مسلمان جب دعا مانگتے تھے دیکھا کرتے تھے تو سوائے خسر پسر کے ان کے منہ سے کوئی آواز سنائی نہیں دیتی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تضرع کے ساتھ اور مخفی طور پر دعا مانگو۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایک برگزیدہ بندے کا ذکر فرماتا ہے کہ وہ جب اپنے رب کو پکارتا ہے تو بہت ہی پست آواز میں پکارتا ہے، اور آواز کو بلند کرنا بہت ہی مکروہ ہے۔ اللہ اکبر۔ انہو لا یحب المعتدین کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ دعا میں اپنی حد سے تجاوز کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ منازل انبیاء حاصل ہونے کی دعا مانگا کرتے تھے۔ سعد نے اپنے بیٹے کو دیکھا یوں دعا مانگ رہا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، میں جنت اور جنت کی نعمتیں اور جنت کے ریشمی کپڑے مانگتا ہوں، اور دوزخ سے پناہ مانگتا ہوں، ان کی زنجیروں اور بیڑیوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو باپ نے کہا تم نے خیر مانگنے میں بھی انتہا کر دی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ زمانہ قریب ہے، ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دعا کرنے میں حد سے آگے بڑھ جائیں گے، وضو کرنے میں حد سے زیادہ پانی پھینکیں گے، اور پھر ان آیات کریمہ کا بیان کیا۔ تمہارے لیے تو صرف اس قدر دعا مانگنا کافی ہے کہ اے اللہ، میں تجھ سے جنت اور جنت کے قریب کرنے والے قول و فعل کا عمل مانگتا ہوں، دوزخ اور دوزخ سے دور رہنے کا قول و فعل اور عمل مانگتا ہوں۔ عبداللہ بن مغفل نے اپنے بیٹے کو دیکھا یوں دعا مانگ رہا تھا کہ اے اللہ تعالیٰ، میں جنت کی سیدھی کی طرف کو سفید محل مانگتا ہوں، یا تو کہا کہ اے بیٹے، اللہ تعالیٰ سے صرف جنت کا سوال کر، صرف دوزخ سے پناہ مانگ۔ اللہ پاک کا قول ہے کہ دنیا میں امن کی حالت کے بعد فساد پیدا نہ کرو، کیونکہ امن کے بعد فساد بہت برا ہوتا ہے۔ کیونکہ امور جب اپنی حالت امن پر چل رہے ہوں اور فساد ڈال دیا جائے تو بندے بڑے تباہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا بعدن اصلاحیہا کی قید لگائی ہے، اور دعا کو عاجزی کے ساتھ مانگنے کے لیے کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی عذاب و عقاب سے ڈر کر اور اللہ تعالیٰ کی نعمت اور ثواب کو طمع کر کے دعا مانگو۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت محسنین سے قریب ہے، یعنی اس کی رحمت نیکوکاروں کے انتظار میں ہے، جو لوگ امر ربانی کی پیروی کرتے ہیں اور زواجر و منہیات اس سے باز رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اے میرے پروردگار، قرآن پاک پڑھا گیا، ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان کی گئی، اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما، اور ہمارے لیے اور سننے والوں کے لیے تو شائع آخرت بنا دے۔ اے میرے پروردگار، جو لوگ بھی میری ان کو سن رہے ہیں، میں تفسیر کو، میرے مولا کریم ان کے جو بھی عزیز و اقارب یا وہ خود جو بیمار ہیں، میرے مولا کریم اس پڑھے ہوئے کے صدقے ان کو صحت کلی، صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ، ہماری دعاؤں کو قبولیت کی منزل تک پہنچا دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔